امریکہ میں 2004 کے صدارتی الیکشن سے 4 دن پہلے نیوز چینل پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی جاتی ہے۔ یہ امریکہ کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ الیکشن ہونے والا تھا۔ اس الیکشن کے امیدوار جارج بش اور جان کیری تھے۔ دونوں ہی امیدوار یہ وعدہ کر کے الیکشن کمیٹی چلا رہے تھے کہ صدارتی پوسٹ پر آتے ہی اسامہ بن لادن سے 9/11 اٹیکس کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر چلائی جانے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو کافی صحت مند دیکھا جا سکتا ہے، جو 9/11 اٹیکس کی اونرشپ بخوبی اپنے کندھوں پر اٹھا رہا تھا۔ اس ویڈیو میں پوری دنیا بلکہ خاص طور پر امریکہ کو بتانا تھا کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ پرسن اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بالکل سیف سمجھ رہا ہے۔ وہی اسامہ بن لادن جو اپنی کامیابی کے گیت ویڈیو ٹیپ کے ذریعے پوری دنیا کو بتا رہا تھا، اسی بن لادن کو 3 سال پہلے CIA پکڑنے کے بالکل قریب ترین تھی۔ ٹپال ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 9/11 اٹیکس کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے فائٹرز کو ملک کے ایسٹرن پارٹ میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں نے خود کو ٹورا بورا کی غار میں مورچہ بند کر لیا، اور CIA کا یہ خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے۔ لوکل افغانیوں کے ساتھ مل کر امریکن آرمی نے ٹورا بورا کے مقام پر القاعدہ کے ساتھ خوب جنگ لڑی، لیکن ان کو کوئی کامیابی ہاتھ نہ لگی تو ہیوی ایئر سٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن جب تک امریکن آرمی یہ جنگ ون کرتی تب تک اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد 20 لوگ ہی پکڑے گئے، لیکن یہاں امریکن آرمی بن لادن کو پکڑنے کا سنہری موقع گنوا چکی تھی۔ لیکن یہاں CIA کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو 20 لوگ اریسٹ کیے گئے ان میں ایک شخص بن لادن کو پکڑنے کا راستہ کھول سکتا ہے۔ یہ محمد القحطانی تھا، جو پکڑے جانے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ پہلے تو اس نے القاعدہ سے کنیکشن کا انکار کیا تو CIA نے محمد القحطانی کی فنگر پرنٹ سکین کی، جو ان کے سسٹم میں میچ کر گئیں۔ 9/11 اٹیکس کے کچھ ہی ہفتے پہلے ایک شخص نے اورلانڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کی۔ اس کے پاس $2800 کیش اور 1 وے ٹکٹ تھا۔ کسٹم آفیسر نے شک کی بنا پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہ دی اور وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ ٹورا بورا کی غاروں سے پکڑا جانے والا القحطانی تھا۔ محمد القحطانی کا القاعدہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے CIA کے پاس ایک اور وجہ بھی تھی۔ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت جب اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی، اورلانڈو ایئرپورٹ کے فون بوتھ سے UAE میں موجود القاعدہ کے ٹیلی فون نمبر پر ایک کال کی گئی تھی۔ کیونکہ القحطانی اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا، اسی وجہ سے CIA کو شک ہے کہ یہ فون کال کسی ایسے شخص نے کی ہے جو القحطانی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا، یعنی کہ اس کا ساتھی۔ اس دن FBI کو اورلانڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی ملی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے رینٹ پر لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 اٹیکس میں امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناردرن ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ ان سارے واقعات کے ساتھ محمد القحطانی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے القحطانی کا کنیکشن فلائٹ 93 کے ساتھ جوڑ رہی تھی، جو اپنا مقصد کامیاب نہ کر پائی اور پینسلوینیا میں جا کر کریش کر گئی۔ اس ساری جانچ پڑتال اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد القحطانی سے ایک بار پھر انٹروگیشن کی گئی، اور اس بار اس نے اپنا کنیکشن القاعدہ کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور ممبر بھی پکڑا گیا، جو گروپس کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے خالد شیخ محمد کو پکڑوانے کی مدد کی اور 1 سال بعد اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد القاعدہ کا کمانڈر تھا جس نے 9/11 اٹیکس پلان کیے تھے۔ 9/11 اٹیکس کی جو بندہ ٹریننگ دے رہا تھا وہ القاعدہ کا خاص ممبر ابو احمد الکویتی تھا، اور یہ CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ یہ ساری انفارمیشن CIA کو مدد تو دے رہی تھی، لیکن بن لادن کو پکڑنے کے لیے ناکافی تھی۔ یہ سارے ایویڈنس جمع کرنے کے بعد بن لادن کو پکڑنا تو دور کی بات، بلکہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہ مل سکی۔
اس کے فیملی ممبرز پر بھی نظر رکھی گئی، لیکن بن لادن کے ساتھ کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ CIA کو یہ معلوم تھا کہ بن لادن جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے میسج کے ذریعے کانٹیکٹ کر رہا ہے۔ اب CIA کو القاعدہ کا پوسٹ کوریئر ڈھونڈنا تھا، وہ پوسٹ کوریئر جو بن لادن سے پیغامات لے کر القاعدہ کے باقی لیڈرز تک پہنچاتا تھا۔ جنوری 2004 میں کرد سیکیورٹی فورسز نے حسن گل نامی شخص کو اریسٹ کیا اور CIA کے حوالے کر دیا۔ انٹروگیشن کے دوران حسن گل نامی شخص نے یہ بتایا کہ بن لادن کا پرسنل کوریئر ابو احمد الکویتی ہے، وہی ابو احمد جس نے القحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔ اب انویسٹیگیشن کا سارا فوکس ابو احمد کو پکڑنا تھا جو بن لادن تک پہنچا سکتا تھا۔ اگلے سال مئی 2005 میں ابو فراج اللیبی بھی پکڑا گیا۔ یہ خالد شیخ کے بعد القاعدہ کا دوسرا کمانڈر تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ ابو احمد میں صرف بن لادن کا ایک پرسنل کوریئر ہے۔ اب CIA کے پاس ابو احمد کے نام کے علاوہ کوئی اور ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ ابو احمد الکویتی کا اصل نام بھی نہیں تھا۔ اس کے نام کا مطلب تھا احمد کا باپ کویت سے۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ CIA نے جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی کی وہ سب کو الگ الگ ٹورچر دے کر حاصل کی۔ اگلے 2 سالوں میں CIA نے خوب زور لگا کر دیکھ لیا، مگر نہ ہی ابو احمد الکویتی کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا، بلکہ اگلی انفارمیشن کسی دوسرے خفیہ ادارے سے ملی۔ 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل پہچان کے بارے میں ایک خفیہ انفارمیشن ملی۔ انفارمیشن سے پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم احمد ہے، جو کہ ایک پاکستانی ہے جس کی فیملی کویت شفٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں اس کے اصل نام کا ہی پتہ چلا تھا، مزید اس کو پکڑنے میں کئی اور سال لگیں گے۔ CIA نے اپنا سارا فوکس ابو احمد عرف ابراہیم احمد کو ٹریک کرنے میں لگا دیا۔ کویت سمیت دوسری مڈل ایسٹ کنٹری سے پاکستان آنے والی ساری فون کالز کو ٹیپ کیا جانے لگا، اس امید سے کہ ابراہیم احمد کا کچھ پتہ لگ سکے۔ لاکھوں فون کالز ٹیپ کرنے اور 3 سال کے انتظار کے بعد ان کو ایک فون کال پر شک ہوا۔ وہ آپس میں عربک اور پشتو زبان میں بات کر رہے تھے۔ دوران گفتگو پاکستان میں موجود شخص نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں ابھی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوا کرتا تھا۔ اسی بات سے CIA کو شک ہوا کہ یہی ابو احمد ہی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ٹریکنگ سے بچنے کی پرجوش کوشش کر رہا تھا۔ اس کا موبائل صرف کچھ ہی منٹوں کے لیے آن ہوتا اور دوبارہ سے پھر بند ہو جاتا، اور یہ تبھی آن ہوتا جب وہ پشاور جاتا۔ ان ساری حرکتوں سے CIA کو پکا معلوم ہو گیا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہی ہے۔ اس کے لیے 2010 میں پاکستانی ایجنٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ پہلے تو اس نے ابو احمد الکویتی کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ابو احمد اپنے گھر پہنچ گیا۔ CIA کو ابو احمد کے گھر کا پتہ چل چکا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ابو احمد ہی تھا جو CIA کو اسامہ بن لادن تک پہنچا سکتا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد ابو احمد کہیں ایسی جگہ نہیں گیا جہاں بن لادن ہو سکتا ہے، اور تبھی CIA کو شک ہوا کہ بن لادن بھی اسی کمپاؤنڈ میں موجود ہے۔ امریکہ پچھلے 10 سالوں سے جس شخص کو ڈھونڈ رہا تھا وہ شاید یہیں پر ہے۔ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور اسپیشل فورس کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا کام سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 میں 2 بلیک ہوک ہیلی کاپٹر افغانستان کی جلال آباد ایئر بیس سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں موجود بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنے طور پر کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا، اور دوسرا یہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے ان کے اندر سیکرٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈار میں شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا، لیکن نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹوں میں ہی اسامہ بن لادن کو 3رے فلور پر ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو بن لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگا اور پورے 38 منٹوں کے بعد کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی اور اسی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو بلاسٹ کر دیا گیا۔ آتے وقت اسامہ بن لادن کی باڈی اور سارے سولجرز کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔
US آفیشلز کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عربین سی میں بہا دیا گیا۔ امید ہے آپ لوگ ٹپال ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی بھرپور پسند اور لائک کریں گے۔